الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشهيدنا وشفيعنا ورفيعنا منظومنا مقصودنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدم عبد في سبيل الله حرم الله عليه النار غفاری و قهاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان.
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، تکریمات، تحمیدات، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک العلام ذات بابرکات و باصفات کے واسطے، درود و سلام امام الانبیاء، آقا نامدار، سرور کونین، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات باصفات کے واسطے۔ موجودہ ایام کے اعتبار سے دو تین موضوع ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک غزوہ بدر ہے، 17 رمضان المبارک، اسی طرح آخری عشرہ اعتکاف کا ہے، جس سے پہلے یہ آخری جمعہ ہے، اسی طرح آخری عشرہ میں لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان دنوں جمع ہو جاتی ہیں، تو اپنے محدود علم کے مطابق ان تمام موضوعات کو کچھ نہ کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے قرآن و سنت کے مطابق صحیح اور حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد ہم سب کو دین اسلام کی روح کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا بنیادی معرکہ، بنیادی لڑائی، بنیادی جنگ، جس نے اسلام کو پہلی دفعہ ایک مضبوط قوم ہونے کا احساس دلایا۔ جہاد آج کل اس دور میں لفظ جہاد ایک گالی بن گیا ہے، منہ سے یہ لفظ نکالنا مشکل ترین کام ہے۔ میں کبھی سنا کرتا تھا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام حق بات کہنا ہے۔ حق بات سیدھی سیدھی کہہ دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور سوچتا تھا کہ یار یہ کیوں ایسا، بات ہی تو کرنی ہے۔ لیکن جو انسان کی عمر گزرتی ہے اور جو انسان بڑا ہوتا ہے اور وہ حالات کو دیکھتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً حق بات سریعام کہنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ غزوہ بدر، اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے افرادی قوت کو اکٹھا کر رہے تھے۔ یاد رکھیں کہ اسلام ایک دین ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا کے باقی تمام مذاہب کے اوپر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر ایسے احکامات موجود ہوں کہ وہ اسلام کے اوپر یا مسلمان کے اوپر حکومت کر سکے، اللہ کہ مسلمان اپنی پہچان بھول جائے، اللہ کہ بھول جائے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں، مومن ہوتا کون ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرا مطمع نظر کیا ہے۔ ایک عام جملہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظریہ حیات ہے، ضابطہ حیات ہے۔ مطلب حیات زندگی، ضابطہ اصول طریقہ،
یعنی کہ زندگی گزارنے کے تمام اصول اسلام کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بھی فرد ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی معاشرتی پوزیشن کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اسلام کے اندر احکامات موجود نہ ہو، اس کے لیے اصول نہ ہو، اس کے لیے ضابطے نہ ہو۔ ایک شخص ہے، ایک طبقہ ایسا ہے، ایک انسان ایسا ہے جس کے لیے اسلام کے اندر احکامات موجود نہیں ہیں۔ اسلام مسلمان کو ہر طرح کے حالات کے مطابق اصول بتاتا ہے۔ ایک حالت ایسی ہے کہ اسلام کے اندر اس حالت کے اصول موجود نہیں ہیں، احکام نہیں ہیں، اور وہ حالت غلامی کی حالت ہے، وہ حالت مغلوب ہونے کی حالت ہے، وہ حالت دب کر رہنے کی حالت ہے۔ اسلام مسلمان کو حکومت کے اصول دیتا ہے کہ اگر آپ حاکم بن جائیں، اگر آپ دنیا کے اوپر حاکم بن جائیں، اگر آپ کی حکومت ہو، آپ کے تحت لوگ آ جائیں، آپ کے تحت مختلف قومیں آ جائیں، فلاں کی یہ اصول ہے، فلاں کے یہ حقوق ہے، فلاں کے یہ فرائض ہیں۔ لیکن اسلام اپنے ماننے والے کو یہ سبق ہی نہیں دیتا کہ اگر آپ مغلوب ہو جائیں تو آپ کے لیے یہ احکامات ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر مغلوبیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والے کو دب کے رہنا سکھاتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ احکام نہیں ہے کہ اگر مسلمان غلام ہو جائے تو ان کو زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول فالو کرنے ہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ مغلوب ہونا ہی نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا میں نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا ودین الحق، ہدایت دی، دین حق عطا کیا کہ آپ یہ چیزیں لیں اور دنیا کے اندر تبلیغ شروع کر دیں۔ کب تک؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، جب تک دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پر، دنیا کے تمام مذاہب پر غالب نہیں آ جاتا، تب تک چلتے رہے۔ اور اس کے لیے اسلام نے جو سب سے مضبوط اصول اپنے ماننے والوں کو دیا وہ جہاد ہے، جس کا نام لینا آج کے دور میں جرم ہے۔ جہاد کی بات کرنا آج کے دور میں جرم ہے۔ قرآن کا بیشتر حصہ جہاد کے احکامات سے بھرا ہوا ہے، پوری صورتیں موجود ہیں قتال کے لیے، لڑائی کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ شام سے قافلہ واپس آ رہا ہے، مکہ کے کفار کا ہے، اگر آپ اس قافلے کے اوپر حملہ کر لیتے ہیں اور آپ غالب آ جاتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو مالی قوت ملے گی۔ اور کتنی مالی قوت؟ فرمایا اس قافلے کے پاس جو مال ہے اس کی مالیت تقریباً 262 کلو سونے کے برابر ہے۔ آج کل سونا تولوں میں بکتا ہے، ماشوں میں۔ فرمایا اس کے پاس جو مالیت ہے 262 کلو سونے کے برابر وہ مالیت ہے۔ اگر وہ اسلام کے ہاتھ لگ جائے تو وہ مال غنیمت ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ مسلمان مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ جنگ کی تیاری چل رہی ہے، یہ جنگ کا پس منظر ہے۔ ظاہر ہے جب حملہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا ریاکشن آتا ہے۔ تب دونوں گروہوں نے فیصلہ کیا، مقام طے کیا غزوہ بدر کا، یہ پس منظر ہے جو مختصراً ہے۔ اب مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ 319 سے 313 کے درمیان میں تعداد ہے، مورخین کا اختلاف ہے، اور کفار کی تعداد 1000 لشکر کے برابر۔ کفار کے پاس ہر فرد کے پاس 2 سواریاں ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے سواریاں بانٹ رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو ایک سواری دے کے کہتے ہیں کہ آپ 3 لوگ ایک سواری رکھ لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے آپ علیہ السلام، یعنی لشکر کے سالار ہیں، قافلے کے سردار ہیں، لے کر چل رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اپنے لیے بھی مکمل سواری نہیں رکھی۔ فرمایا جیسے باقی صحابہ کے لیے 3 ہیں، میرے پاس 1 سواری اور میرے ساتھ علی المرتضیٰ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوں گے۔ یہ جنگ کی تیاری چل رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، باری باری سوار ہو رہے ہیں، ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام کی پیدل چلنے کی باری آئی، دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اتفاق رائے سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے راہبر ہیں، ہم پیدل چل لیتے ہیں
آپ سواری کے اوپر سوار رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتما اقوا منی، کیا تم دونوں میرے سے زیادہ مضبوط ہو؟ کیا تم دونوں کے اندر میرے سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا تمہارے اندر میرے سے زیادہ ہمت ہے؟ کیا تمہارا جذبہ میرے سے زیادہ ہے؟ سواری زیادہ نہیں ہے، تلواریں زیادہ نہیں ہیں، اسلحہ زیادہ نہیں ہے، ہتھیار زیادہ نہیں ہے، لیکن جذبہ زیادہ ہے. اور جنگ اور جہاد جذبوں سے لڑی جاتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی. ورنہ تعداد میں مسلمان آج زیادہ ہیں، تعداد میں آج مسلمان زیادہ ہیں، لیکن جب جنگ لازم ہو جائے، جب جہاد لازم ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کم ہے اور کون زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، جب اللہ کا سر پہ ہاتھ ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم کہ اے میرے صحابہ کے لشکر آپ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کی طرف سے بنائی گئی یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں کو زیر کر دیتی ہے. اور اسلام نے وہ منظر دیکھا ہے، اسلام نے وہ تاریخ دہرائی ہے، اسلام نے وہ لمحات دیکھی ہیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تلواروں کے مقابلے میں چھڑیاں چلائی ہیں، نہتے لڑے ہیں، اونٹوں کے مقابلے میں پیدل لڑے ہیں، گھوڑوں کے مقابلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ٹانگیں توڑی ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد کرو لقد نصرکم اللہ ببدر، میں نے بدر کے مقام میں تمہاری مدد کی، بدر کے موقع پہ میں نے تم کو جیت سے نوازا. وانتم اذلہ، تب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، لشکر نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی. انتم اذلہ، تم اس وقت رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے، ماتحت تھے، حکومت نہیں تھی آپ کے پاس. لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو تب چھوٹے بڑے لشکر نہیں دیکھے جاتے. اور اللہ کی مدد کب شامل ہوتی ہے؟ فاتقوا اللہ، جب دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کے اوپر انسان کا توکل ہوتا ہے، جب اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے، جب انسان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہوں، جب انسان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ مجھے تمغہ شجاعت سے نوازا جائے گا، انسان کے دل میں یہ لالچ نہیں ہوتی کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ مجھے بہادری کا سرٹیفکیٹ ملے گا. اس انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے میں شکست کھا جاؤں، چاہے میں ہار جاؤں، لیکن میری قربانی اور میرا خون اللہ کے دربار میں ضائع نہیں جائے گا. یہ جذبہ لے کے نکلنا یہ انسان کے ذمہ ہے، نتیجہ جو بھی ہو وہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے. فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے الن یکفیکم، کیا ہم کفار کو کافی ہو جائیں گے، کیا ہم ان سے لڑ لیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یمدکم ربکم، تمہاری مدد تمہارے رب نے کی بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے فرشتے اتارے لڑنے کے لیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کفار کی گردنیں ان کے جسوں سے الگ ہو کے گر رہی ہوتی تھی، لیکن قریب ہتھیار چلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. کیا تھا؟ توکل کیا ہے؟ یقین کیا ہے کہ جب آپ میدان کے اندر اتر رہے ہیں تب آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ ہم کم ہیں یا ہمارے پاس یہ نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. اور جب یہ توکل ہوتا ہے تو تب جنگ اور جہاد سے پہلے پیش گوئیاں کر دی جاتی ہیں کہ فتح ہماری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر چکر لگا رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان کے اندر جگہوں کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اس جگہ پر فلاں کافر مارا جائے گا، اس جگہ پر فلاں مارا جائے گا، اس جگہ پر فلاں مارا جائے گا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد میں نے اپنا یقین پختہ کرنے کے لیے دیکھا
کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی یا نہیں؟ فرمایا میں نے ان جگہوں پہ جا جا کے دیکھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے، اور وہاں پہ میں نے انہی کافروں کی گردنوں کو پایا جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے۔ یہ توکل ہے، یہ یقین ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اجازت اور وحی کے بغیر اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتے ہیں، اور جب میرے رسول کی زبان سے بات نکل جاتی ہے تو میں اللہ رب العالمین آسمانوں پہ بیٹھ کے اپنے رسول کی بات کا پہرا دیتا ہوں اور میں اسے ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ منظر دیکھیں، غلبہ اسلام، اسلام کو حاکم بنانا، اسلام کو اس پوزیشن کے اندر لے کے آنا کہ وہ دنیا کے اندر حکومت کرے، یہ اسلام کا بنیادی ترین مقصد ہے۔ مغلوب رہ کر آپ عبادات کرتے رہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن آپ دنیا کو اسلامی اصول نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجارت ہمارے اصولوں پر چلے گی، آپ یہ نہیں روب سے کہہ سکتے ہیں کہ تجارت کے اندر سود نہیں ہوگا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رشوت نہیں چلے گی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امت کا یہ نظام نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ چلے گا۔ کب تک؟ جب تک دین غالب نہیں آ جاتا، اور یہی دین کا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کو پانے کے لیے اسلام نے جو ایک ہی اصول دیا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسلامی جتنی بھی چیزیں ہیں یا اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں یا جتنے بھی الفاظ ہیں، ان میں سے جتنی چھیڑ خانی، جتنا معنی کا رد و بدل اس لفظ کے ساتھ کیا گیا جہاد کے ساتھ، اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ جتنی چھیڑ خانی اور جتنا مفہوم تبدیل اس لفظ جہاد کا کیا گیا ہے، اتنا کسی اور کا نہیں کیا گیا ہے۔ باقی احکام اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ نماز ہے نا، نماز کا نام لے تو سب کے ذہن میں وہ ایک باقاعدہ عمل آ جاتا ہے کہ وضو کرنا ہے، مسجد میں جانا ہے، اس طرح نماز شروع کرنی ہے، آخر میں سلام پھیرنا ہے، یہ ارکان ہے۔ لیکن جب جہاد کی بات آتی ہے تو اصل جہاد کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالعلم، یہ جہاد کے اندر ترمیمات ہیں جو دنیا نے اپنے اصول واضح کرنے کے لیے کی ہیں اور مسلمانوں کو پتہ تک نہیں چلنے دیا۔ جہاد بالمال کیا ہے؟ ایک بندہ جو مسجد کے اندر پیسے دے رہا ہے اور ایک بندہ جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہاد بالمال یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کسی رستے میں مال خرچ کر رہا ہے اور ایک بندہ جہاد کر رہا ہے اور وہ دونوں برابر ہے۔ جہاد بالمال یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر جسمانی قوت نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دین کو یا مسلمانوں کے سالار کو میں اپنا مال اس لیے دے رہا ہوں کہ اسے جہاد کے کاموں میں خرچ کیا جائے، یہ جہاد بالمال ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی مال خرچ ہو وہ جہاد بالمال نہیں ہے۔ جہاد بالنفس کیا ہے؟ مشہور کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد بالنفس ہے۔ اپنی خواہشات کے اوپر قابو پانا جہاد بالنفس ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جہاد بالنفس ہے اپنی جان کے ذریعے اللہ کے رستے میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا، یہ جہاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے شبہ دور کرنے کے لیے، وہم ختم کرنے کے لیے کہ جہاد اس کا لفظی معنی ہے کوشش کرنا، اس کا لفظی معنی ہے کوشش کرنا، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر میں کوشش کر رہا ہوں تو میں جہاد کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے شبہ ختم کرنے کے لیے لفظ ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر لڑنا فرض کیا گیا ہے، قتال فرض کیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہارے لیے وہ اچھا نہیں ہے، تمہاری طبیعتوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا، لیکن فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تحبوا خیرا وہو شر لکم، قریب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو اپنے لیے پسند ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز آپ اسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہوں لیکن اللہ کے ہاں مسلمانوں کی بہتری اسی میں ہو، اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز جہاد ہے، جس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ تو فتنہ ہو جائے گا، تو دنیا کے اندر بربادی ہو جائے گی،
اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم اسے ناپسندیدہ شمار کرو گے، ناپسندیدہ خیال کرو گے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو اس مجاہد کے برابر ہو جائے جو مجاہد اللہ کے رستے میں اپنی جان لے کر لڑنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فما تستطیعون، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، اگر ہے تو تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو، فرمایا ما تستطیعون، دوسری مرتبہ پھر جواب دیا، فرمایا جو بندہ اللہ کے رستے میں لڑ رہا ہے اپنی جان کے ذریعے، اس کے برابر جانے کے لیے جو ایک عمل ہے تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ پھر اصرار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ یہ طاقت اور ہمت رکھتے ہیں کہ جب مجاہد لڑنے کے لیے اپنے گھر سے نکل جائے تب روزہ رکھ لیں، اور جب وہ جہاد سے فارغ ہو کر فتح کے بعد 1 ماہ لگ جائے 2 ماہ لگ جائیں واپس آ جائے تب روزہ افطار کریں؟ اور یہ روزہ سو کر نہیں گزارنا ہے، ایک آدھ نماز پڑھ کر نہیں گزارنا ہے یا اذکار کر کے نہیں گزارنا ہے، یہ پورے کا پورا ٹائم پیریڈ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ کے رستے میں اللہ کے قرآن کو پڑھ پڑھ کے گزارنا ہے، خاموش نہیں رہنا۔ کہ آپ کا نفس اس کی طاقت رکھتا ہے؟ صحابی فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسلام لانے کے بعد اس مجاہد کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ کیسے ہم جہاد کو اتنا ڈیگریڈ کر سکتے ہیں؟ جو اسلام کی چھت ہے، اسلام کی چوٹی ہے، چھت کے بغیر مکان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیواریں کر کے بیٹھ جائیں، آپ کا مکان مکمل نہیں ہے، آپ وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کی 4 دیواری مکمل ہے لیکن آپ کی حفاظت مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح ارکان اسلام پر عمل کر کے اسلام کی 4 دیواری مکمل ہے لیکن اس چھت کے بغیر اسلام کی حفاظت مکمل نہیں ہے، اور اسلام کا غلبہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب حالات کے مطابق سوال کیا جاتا ہے کہ جہاد کیا فرض ہو چکا ہے، یا جہاد کب فرض ہوگا، یا جہاد کن کے لیے ہے؟ سوال ہوتا ہے نا۔ تو اس کے لیے قرآن مجید نے کچھ اصول وضع کیے ہیں، کچھ ضوابط بتائے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائیں، اگر یہ کام ہو جائیں تو جہاد کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اب ہر انسان سمجھدار ہے، ہر انسان حالات کو جانتا ہے، حالات سے واقف ہے۔ یہ قرآنی آیات یا قرآنی اصول جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہر انسان غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ کیا ان احکامات کے بعد جہاد فرض ہو چکا ہے یا نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ ان احکامات کے اندر جب بھی اللہ رب العالمین تم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ پر جہاد ہے یا آپ کے لیے لڑائی ہے یا آپ کو چاہیے کہ جنگ کریں یا آپ کو چاہیے کہ قتال کریں، وہ آپ سے مراد کوئی ایک ملک یا سرحد نہیں ہے، وہ آپ سے مراد مسلمان ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو۔ اور اگر وہ لڑائی اسلام کے لیے ہے تو وہ جہاد ہے، اگر وہ اپنے ملک اور خطے کے لیے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ جنگ ہے۔ اگر وہ لڑائی غلبہ اسلام کے لیے ہے تو وہ جہاد ہے، اگر اس لڑائی کا مقصد غلبہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، مسلمان کی حفاظت نہیں ہے بلکہ اپنے شہری کی حفاظت ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ لڑائی ہے، وہ جنگ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک سرحد سے ادھر بیٹھا ہوا مسلمان اس کے اوپر ظلم ہو تو لڑائی فرض نہیں ہے، سرحد سے ادھر بیٹھے ہوئے مسلمان پر ظلم ہو تو لڑائی فرض ہے؟ کیسے ممکن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاغذات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں کے مطابق اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ روم سے تعلق رکھنے والا صہیب رومی بھی ہے تو اس کی حفاظت اسلام کے ذمہ لازم ہے۔ وہ فارس سے تعلق رکھنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں تو اس کی حفاظت اسلام کا ذمہ ہے، کسی بھی سرحد سے ہو۔ لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو مکہ کے اندر رہنے والا ابو جہل بھی ہو تو اسلام کے ذمہ اس کی لڑائی نہیں ہے، اور مکہ کے اندر رہنے والا ابو لہب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو، اسلام کے ذمہ اس کی لڑائی نہیں ہے جب تک وہ مسلمان ڈکلیئر نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی یہ سرحد کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ جہاد نہیں، جنگ ہے۔ اور اگر لڑائی کسی مسلمان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے،
اس بنا پر ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی سرحد ہو، کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ لڑائی اسلام کی لڑائی ہے، تو یہ لڑائی جہاد ہے۔ تو جہاد کا پہلا سٹیپ جو مسلمانوں کے اوپر جہاد کو فرض کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایسا علاقہ، کوئی بھی علاقہ، پوری دنیا کا کوئی بھی خطہ جو مسلمانوں کا ہو اور اس کے اوپر کفار قبضہ کر لیں تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فرمایا مسلمانوں لڑائی کرو، جہاد کا لفظ نہیں بولا تاکہ کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ جہاد سے مراد کوئی بھی کوشش ہے۔ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، لڑائی کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تمہیں وہ نظر آ جائے لڑائی کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا ادھر جا کے ان کو وہاں سے نکال لو۔ اس سے واضح احکام نہیں ہو سکتے، اس سے واضح احکام نہیں ہو سکتے، اس سے واضح آیات نہیں ہو سکتی کہ عربی کے اندر انسان کو سمجھ آ جائے اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ قتال کسے کہتے ہیں کسے نہیں پتا، قتل کرنا کسے کہتے ہیں، قتال کسے کہتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو جا کے، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی نظر آ جائے، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو وہاں سے جا کے نکال لو جنہوں نے تم کو تمہاری زمین سے نکالا ہے۔ ہمارے ہاں رواداری کا سبق دیا جاتا ہے کہ دنیا کے حالات وہ نہیں ہیں، دنیا کہے گی کہ اسلام امن کا دین نہیں ہے۔ اسلام امن کا دین ہے ان کے لیے جو امن چاہتے ہیں، جو امن نہیں چاہتے ہیں، جو بدماشی کرتے ہیں، ان کے لیے اسلام امن کا دین نہیں ہے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں کیا آیا؟ مال آیا، دولت آئی، 9 تلواریں آئی ہیں۔ کیا آپ علیہ السلام نے ساری زندگی؟ غزوات نہیں لڑے، اپنے ہاتھوں سے کفار کی گردنیں نہیں اتاری، اپنی زبان سے صحابہ کرام کو ٹارگٹ نہیں دیا کہ آپ نے فلاں کافر کو مارنا ہے، آپ نے فلاں کو مارنا ہے۔ یہ امن نہیں ہے، یہ امن قائم کرنے کے لیے ہی لڑائی ہے۔ کوئی بھی کام اپنے اندر وہ امن یا جنگ نہیں ہوتا بلکہ اس کے مقاصد طے کرتے ہیں کہ یہ چیز امن ہے، یہ جنگ ہے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور ایک انسان خاموش ہو کے بیٹھا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے تو یہ امن نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور دوسرا مسلمان ہتھیار اٹھاتا ہے تو یہ امن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد امن قائم کرنا ہے۔ فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہ۔ تم کہتے ہو کہ دوستیاں نبھانی ہے، تم کہتے ہو کہ تعلقات اچھے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جن لوگوں نے تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے، سرحد کی وجہ سے نہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے، ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی لگاؤ، ان کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ اب بعض اوقات گھروں سے نکالنے والے نظر آتے ہیں لیکن نکلوانے والے نظر نہیں آتے۔ گھروں سے نکالنے والے واضح نظر آتے ہیں لیکن جو نکالنے کے اوپر مدد کرتے ہیں، جو نکالنے کے لیے فنڈز دیتے ہیں، جو نکالنے کے لیے اسلحہ فراہم کرتے ہیں، جو نکالنے کے لیے فوجی دیتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بھی تنبیہ فرمائی، نام لیا ظاہروا علی اخراجکم، جنہوں نے تم کو ڈائریکٹ گھروں سے نکالا ان سے بھی تعلقات نہیں رکھنے ہیں، جنہوں نے تمہیں نکالنے کے لیے مدد کی ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات نہیں رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر ان تمام احکام کے باوجود بھی ان سے کوئی دوستی لگاتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو مسلمانوں کے اوپر جہاد کو فرض کر دیتی ہے۔ کب؟ جب مسلمانوں کا کوئی بھی علاقہ مقبوضہ بن جائے، جب اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، مقتولین کا قصاص، جب مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہو تو ان کا بدلہ لینا دوسرے مسلمانوں کے اوپر
فرض ہو جاتا ہے، وہ چاہے زمین کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر قصاص لینا، بدلے کے اندر قتل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ سامنے واضح واضح ترجمہ ہے، کوئی کجی نہیں، کوئی تفسیر نہیں ہے کہ فلاں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، فلاں نے یہ تفسیر کی ہے۔ متفقہ جو سادہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، جو تمہارے مقتولین ہیں، جو تمہارے لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کا بدلہ لینا تمہارے اوپر فرض ہے۔ الحر بالحر، اگر تمہارا کوئی آزاد آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کے بدلے ان کا آزاد مارنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ والعبد بالعبد، اگر تمہارا کوئی غلام مارا جاتا ہے اس کے بدلے ان کا غلام مارنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ والانثى بالانثى، اسلام یہ پیغام نہیں دیتا کہ جنگ کے اندر عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی عورت تمہاری مار دی جاتی ہے تو اس کے بدلے ان کی عورت بھی ماری جائے گی، اور یہ امن کا دین ہے۔ اگر کوئی ان احکامات کو پڑھ کے کہتا ہے کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا، یہی امن ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو امن کو بھول دیا جائے۔ یہی امن ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اسلام امن کا دین ہے۔ کب؟ جب اسلام حکومت میں آئے گا، جب اسلام حاکم ہوگا۔ اگر اسلام امن کا دین ہے لیکن مغلوب رہے گا تو وہ اپنا امن دنیا کے اندر کیسے قائم کرے گا؟ تو اس امن کو قائم کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کرنا فرض ہے۔ تیسری چیز، جزیہ لینے کے لیے کفار سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو میری زمین ہے اس کا حاکم میں ہوں، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ زمین کا حاکم اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت کرنا صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اور وہ لوگ جو زمین اللہ کی استعمال کرتے ہیں، زراعت اللہ کی زمین میں کرتے ہیں اور احکامات اپنے چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو حکومت دی جائے۔ جو لوگ اللہ کی زمین استعمال کر کے اپنے احکامات چلاتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ذمے حکومت کی دی جائے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کرو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یدینون دین الحق، جو دین حق کو اپنا دین تسلیم نہیں کرتے۔ دین حق کون سا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کب تک لڑائی کریں؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ ان سے حکومت چھین لی جائے اور وہ صغیر بن کر، چھوٹے بن کر، ماں تحت رہ کر تم کو اللہ کی زمین کا جزیہ دے کر زمین کے اندر زندگی گزاریں، تب تک ان کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ یہ تیسری چیز ہے جو مسلمانوں کے اوپر جہاد کو فرض کر دیتی ہے۔ چوتھی چیز، اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم اس خطے کے اندر لڑائی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد وہ اس کی عہد شکنی کرتا ہے، اس وعدے کو توڑ دیتا ہے اور جنگ کے اندر پھیل کر دیتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، عام شہریوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہتے شہریوں کو رگڑتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے، فرمایا ان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم فطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین کا قرآن لازوال کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے احکامات صادر کرتی ہے۔ ہم کہیں کہ زمانہ بدل گیا، دور بدل گیا، تو ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ کر آج کے دور پر لاگو کر سکیں، ورنہ اللہ کے قرآن میں کوئی ایسی کمی اور کجی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آج کے دور کے احکام موجود نہیں۔ جہاں پہ ضرورت تھی کفار کے ساتھ لڑنے کی، وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ لڑو۔ جہاں پہ ضرورت تھی کفار کے ائمہ کے ساتھ، کفار کے سرداروں کے ساتھ لڑنے کی، وہاں پہ ائمہ اور سردار کا لفظ استعمال کیا کہ ان کے ساتھ بھی لڑو۔ لا یؤمنون باللہ ان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد معاہدہ توڑ دیتے ہیں
اور معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کو مغلوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اگر وہ کفر کے سردار بھی ہوں، اگر وہ اپنے ملک کے صدر اور وزیر اعظم بھی ہوں، اگر وہ اپنے قافلے کے سالار بھی ہوں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے ائمہ اور سرداروں کے ساتھ بھی لڑو جا کے۔ یہ تمہارا ذمہ نہیں ہے کہ ہم کم ہیں، یہ تمہاری پریشانی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کا ذمہ یہ ہے کہ اپنے پاس جو طاقت موجود ہے وہ لگا دیں، باقی اللہ خیر کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے مقابلے میں 313 لشکر میں اتارے تو کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ جی یہ وہ طاقت ہے جو میں نے اپنی محنت کے ساتھ جمع کی ہے، ان کے مقابلے میں ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو علم ہے، ان کو ہروانا ہے یا جتوانا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے اپنی ہمت اور محنت کے ساتھ یہ طاقت جمع کی ہے، اگر یہ جماعت آج کفار کے اوپر غالب آ گئی تو اسلام غالب ہو جائے گا، لیکن اگر آج یہ جماعت مغلوب ہو جائے گی تو اسلام کبھی بھی غالب نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، لیکن ہمارا ایمان وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ غزوہ بدر کا یہ سبق ہے کہ ظاہری اسباب کی بجائے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر توکل اور یقین کیا جائے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ گراج بھی ہو براہیم سائمہ پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اگر فضائے بدر پیدا ہو جائے، اگر بدریوں کا حوصلہ آج کے مسلمان کے اندر آ جائے تو آج بھی اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے۔ جب اصول بنا دیا، قانون بن گیا، اللہ نے ذمہ لے لیا۔ اب اگر مسلمان اللہ کے ذمے کے اوپر بھی توکل نہیں کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے اور اس کا ایمان ہے۔ اگلی صورت کہ جب مسلمانوں کے اوپر جہاد قتال فرض ہو جاتا ہے، تب جب مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے میں پہل کر دی جائے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ فرمایا وہ لوگ جو تمہارے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ لڑیں، ان کے ساتھ قتال کریں۔ یہ غزوہ بدر کے اسباق ہیں جو مسلمانوں کو دیے گئے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتال کے لیے۔ کس مسلمان کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے؟ تو پھر قرآن کے اندر موجود جہاد اور قتال کیوں قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ اس کے لیے حالات کیوں ختم ہو گئے؟ جب کہہ دیا کہ قیامت تک کے لیے ہے تو ہے، اور تب تک ہے حتی یکون الدین کلہ للہ، جب تک پوری کی پوری زمین اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں ہو جاتی۔ یہ آخری مقصد ہے جہاد کا جو اللہ کے قرآن میں مقاصد بیان ہوئے۔ کب تک لڑا جائے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں، کب تک؟ حتی یکون الدین کلہ للہ، جب زمین کے ایک ایک خطے کے اوپر اسلام بطور غالب دین نہ ہو جائے، جب دنیا کا کوئی ایک خطہ بھی ایسا نہ رہ جائے جہاں پہ مسلمان مغلوب بن کر رہ رہے ہوں، تب تک مسلمانوں کے اوپر جہاد اور قتال فرض ہے۔ اب یہ مشکوک لفظ بنا دیا گیا ہے، ورنہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا اصل مفہوم سمجھیں۔ اصل موضوع یہی ہے۔ اس کے بعد آنے والے دنوں کے لیے 2-4 احکامات ہیں۔ اعتکاف ہے، لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ نزول قرآن کسی رات میں ہونا اس رات کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ کسی دن کے لمحے کی یا رات کے لمحے کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اور پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے، تقریباً 84 سال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے افراد میں سے ہر فرد کی ایوریج عمر جو ہے، ایوریج عمر وہ 60 سے 70 سال ہے۔ اور لیلۃ القدر کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً 84 سال کی عبادت کے برابر اس کا اجر ہے۔
اب اس سے اگلا سوال کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں 27ویں رات کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہی لیلۃ القدر ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا، تحروا لیلۃ القدر، فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کب؟ آپ نے آسانی کی ہے، پہلے احکام تھے کہ آخری عشرے کے اندر تلاش کریں تمام راتوں میں، پھر آسانی کرتی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اب اس کی کچھ نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ بہترین کام یہ ہے، بہترین عمل یہ ہے کہ 5 راتیں ہیں نا صرف ایک سال میں، 5 راتیں، 5 کی 5 راتیں خلوص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی جائے، تاکہ کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ انسان سے لیلۃ القدر کی رات ضائع ہو گئی ہے یا مس ہو گئی۔ یہ سادی سی بات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے لیلۃ القدر کے اندر اعتکاف کیا، اس رات میں قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ سوال بھی ہوتا ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ یا کبیرہ، لیکن شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ یونس بٹ رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ جس اللہ سے مانگ رہا ہے نا، جس اللہ سے مانگ رہا ہے وہ جتنی بڑی ذات ہے، اس کے مطابق اپنا ذہن بھی بڑا رکھے کہ سارے کا مطلب سارے ہی ہے، اور وہ سارے بخشوا کے جانے اور معاف کروا کے جانے، ضد کر کے بیٹھ جائے۔ جیسے بچہ ضد کرتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، ویسے انسان کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے دربار میں ضد کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ جی یہ کام کرنا ہے، یہ بات چیز چاہیے، گناہ معاف کروانے، معافی چاہیے تو چاہیے۔ تو یہ لیلۃ القدر کا فائدہ انسان کو اٹھانا چاہیے، اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین عمل وہ اعتکاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باقی نہ رہی تو آپ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اعتکاف کا عمل جاری رکھا، اور بہترین عمل ہے اور ایسا عمل ہے جس کے لیے انسان اپنی ذات کی، اپنے دنیاوی کاموں کی، اپنے گھر بار کی، اپنے بیوی بچوں کی، ہر چیز کی قربانی دے کے فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیتا ہے۔ اور اگر انسان خالص نیت سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے محدود کر لیتا ہے ایک چار دیواری میں جسے مسجد کہا جاتا ہے، تو کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً اس شخص کو معاف فرمائیں گے، لازماً اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا آپ نے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے مقاصد کو سمجھنے کی اور دین اسلام کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو وہ بلندی عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے اسلام کا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو وہ دین بنائے جو پوری دنیا کے اوپر غالب ہو، اور کفار اس دین کے تحت مغلوب بن کر زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پوری دنیا کے اوپر لاگو ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا اور جس طرح اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ دن آئے گا کہ جب اسلام پوری دنیا میں بطور غالب دین ہوگا۔ کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین ہے، اور اس یقین کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ اور آپ نے فرما دیا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہ کر یہ دین نہیں رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام غالب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمت عطا کرے، وہ طاقت عطا کرے، اسلام کو وہ غلبہ عطا کرے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنی رضا سے اور اپنی بخشش سے معاف فرمائے۔ اگر کوئی بات صحیح بیان ہوئی ہے تو وہ خالصتاً اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔